بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بچوں، ہمارا چیپٹر نمبر 5 دا ریسورسز آف پاکستان ابھی جاری ہے. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں دا ایگریکلچر آف پاکستان کے بارے میں پڑھا تھا، اٹس امپورٹینس اینڈ دا ٹائپس آف کراپس، اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھی تھی کیش کراپ آف پاکستان اینڈ فوڈ کراپ آف پاکستان. تو بچوں، زراعت پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے ہماری ملک کی معیشت میں اس کی، اور اسی پر ہماری ملک کی معیشت قائم ہے کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر تقریباً تمام اہم فصلیں اگتی ہیں. پاکستان میں 2 ٹائپس کی فصلیں اگتی ہیں. ایک ربی کراپس ہیں جو اکتوبر سے نومبر تک بوئی جاتی ہیں اور اپریل مئی میں کاشت کی جاتی ہیں. اس میں گندم، بارلے، آئل سیڈز وغیرہ شامل ہیں. دوسری ہے خریف کی فصل، خریف کراپس. مئی جون میں اس کی فصل کاشت کی جاتی ہے اور ستمبر اکتوبر میں کاٹی جاتی ہے. اس میں رائس، میز، کاٹن، شوگر کین، جوار اور باجرا شامل ہے. اور اس کے بعد فوڈ کراپس آف پاکستان ہے، یعنی پاکستان کی غذائی اجناس، غذائی فصلیں جس میں چاول، مکئی، باجرا، دالیں، سبزیاں وغیرہ شامل ہیں. اور دوسری ہیں کیش کراپ آف پاکستان، یعنی نقد آور فصلیں، ایسی فصلیں جنہیں دنیا میں بیچ کر ہم فارن ایکسچینج حاصل کرتے ہیں. اور کیش کراپ آف پاکستان میں ہے کاٹن، شوگر کین، ٹوبیکو اینڈ آئل سیڈز. تو بچوں، یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا ہمارے پریویس لیکچر کا. آئیے ہم اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا نیا ٹاپک ہے ایگریکلچرل پرابلم آف پاکستان، اسٹیپس ٹو اوورکم دیز پرابلمس ٹیکن بائی دا گورنمنٹ. اور ملٹیپل چوائس کوشچن آنسرز ہیں، پھر شارٹ کوشچن آنسر ہیں اور پھر لانگ ڈیٹیل کوشچن آنسر ہیں. تو بچوں، آئیے ہم اپنے اس کام کا آغاز کرتے ہیں. ایگریکلچرل پرابلم آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ ٹیک. جو اسٹیپس ہیں وہ ایگریکلچرل پرابلم آف پاکستان کیا ہے؟ لیک آف کیپٹل. بچوں، پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی قومی آمدنی جو ہے وہ ایگریکلچر پر ڈپینڈ کرتی ہے. مور دین 70% آف دا پاپولیشن از اٹیچڈ ٹو دا ایگریکلچر. Pakistan has very fertile land, but agriculture of Pakistan is facing many problems. اور لیک آف کیپٹل جو ہے ہمارا یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا کاشتکار بہت غریب ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ جدید مشینیں اور کھاد وغیرہ اور بہتر بیج خرید سکیں. اس کی وجہ سے ہماری جو زراعت ہے وہ ابھی پسماندہ ہے. لو لٹریسی ریٹ. بچوں، ہمارا جو کسان ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور جب کسان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو بچوں اسے پتہ ہے کہ ماڈرن اسٹائل آف کلٹیویشن جو ہے اس سے زیادہ کاشت کی جاتی ہے اور فصلوں کو بہتر بنایا جاتا ہے. پڑھا لکھا کسان جو ہے وہ بہتر طور پہ اپنے کاشت کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کا کسان اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. انکریزنگ نمبر آف فارمرز. بچوں، ایک کسان اپنے بیٹے کو کسان ہی بناتا ہے. ایک کسان ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اس کے بعد چاروں بیٹے بھی کسان ہی بن گئے اور اس کی زمین 4 بچوں میں تقسیم ہو گئی. یہ جو ہماری زمین جو ہے قابل کاشت زمین،
اتنی ہی ہے، لیکن کسان بڑھتے جا رہے ہیں، جس سے ان کی غربت اور بڑھ رہی ہے۔ اگر ہمارا کسان جو ہے وہ اور بھی دوسرے کاموں کی طرف ہوں تو پھر کسانوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ شارٹیج آف واٹر اینڈ اریگیشن ریسورسز، بچوں ہمارے ہاں آبپاشی کے جو پانی ہے اس کی کمی ہے۔ ہمارے یہاں نہریں، ہمارے یہاں یا تو سیلاب آیا رہتا ہے یا ہماری نہریں اور دریا سوکھ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ نان میکنائزڈ کلٹیویشن، غیر مشینی کاشتکاری، بچوں ہمارا کسان جو ہے وہ کیونکہ ان کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے وہ جدید طریقہ کاشت اور مشینی جو کلٹیویشن کے طریقے کو نہیں اپنائے ہوئے، اس طرح ہماری جو فصلیں ہیں ان کے بونے، کاٹنے، اگانے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اسمال لینڈ ہولڈرز، بچوں میں نے آپ کو بتایا ہمارا جو کسان ہے وہ زیادہ امیر بھی نہیں ہے، اور زمین جو ہے وہ کسان کے بچوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی رہتی ہے، تو ہمارے یہاں بچوں کے حصے میں جو ایک باپ کی زمین کے 4 حصے ہو گئے، پھر ان کے بچوں کے آگے جا کے اور حصے ہوئے، تو ہماری زمین جو ہے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کسان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ اسمال لینڈ جن کے پاس ہے تو ظاہر ہے اس میں ہاتھ اور دوسرے طریقوں کے ذریعے کاشت کی جا سکتی ہے۔ مشینیں استعمال کرنے کے لیے بڑی اراضی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشینوں کے ذریعے کاشت جو کی جاتی ہے وہ تیز رفتار بھی ہوتی ہے اور زیادہ اس میں کلٹیویشن ہو سکتی ہے۔ پھر ہے واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی، بچوں زمین کے اوپر جو نمکیات آ جاتے ہیں اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، یہ ہماری زمین کی بیماریاں ہیں، واٹر لاگنگ اور سیلینٹی، اور یہ زمین کی فرٹیلیٹی کو متاثر کرتے ہیں، اور وہ زمین جہاں یہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہوتی ہے وہ قابل کاشت نہیں ہوتی۔ یوز آف پور فرٹیلائزر، سیڈز اینڈ انسیکٹیسائڈز، بچوں ہمارا کسان ایک تو غریب ہے، وہ جدید فرٹیلائزر اور سیڈز استعمال نہیں کرتا، اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو پیڑوں کی اور فصلوں کی بیماریاں ہیں اس کے لیے جو انسیکٹیسائڈز استعمال کرنے چاہیے وہ ہمارا کسان استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زیادہ خوشحال نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اکثر ان کی فصلوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اور کاشت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو پاتی۔ انسفیشینٹ مینز آف ٹرانسپورٹ، بچوں ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، سڑکیں اچھی نہیں ہیں، کسانوں کو اپنی فصلیں مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے تیز رفتار ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ان کے پاس ٹریکٹر ہی نہیں تو وہ کس طرح سے اپنی جو فصلیں ہیں ان کو مارکیٹ تک پہنچائیں گے؟ وہ ان سے آس پاس کا ٹھیکیدار اور زمیندار بہت کم قیمت میں ان کی فصلوں کو خرید لیتا ہے۔ اس طرح ہمارا کسان غریب کا غریب رہتا ہے، اسے وہ معاوضہ نہیں ملتا جتنی کہ اس نے محنت کی ہوتی ہے۔ نان اویلیبلٹی آف میڈیکل فیسلٹیز فار فارمرز، بچوں ہمارے گاؤں دیہات میں زیادہ اسپتال وغیرہ نہیں ہیں، جب کوئی کسان بیمار ہوتا ہے تو سرکاری ڈسپنسریوں میں
ڈاکٹرز نہیں ہوتے اور انہیں اپنے علاج کے لیے شہر آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیچھے ان کی فصلیں متاثر ہوتی ہیں۔ ہارمفل انسیکٹس اینڈ کراپ ڈیزیزز، بچوں جو مختلف نقصان پہنچانے والے کیڑے اور سنڈیاں ہیں اور فصلوں کی کئی بیماریاں ہماری فصلوں میں آ چکی ہیں اور آئے دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے کسان کے پاس نہ اتنی نالج ہے اور نہ اتنا سرمایہ کہ وہ بہترین انسیکٹیسائڈز استعمال کر سکے۔ شفٹنگ آف فارمرز ٹورڈ سٹیز، بچوں کسان جو ہیں وہ زمین پر زیادہ کاشت نہیں کر پاتے اور ہمارے دیہاتوں کا ماحول کسانوں کے لیے سازگار نہیں ہے، اس لیے کسان شہروں کی طرف نقل مکانی کر لیتے ہیں، اپنی زمینوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ بھی جو ہے ہماری فصلوں کا نقصان ہے۔ اسٹیپس ٹو اوور کم دیز پرابلمس، اب یہ جو اقدامات حکومت نے لیے ہیں ان مسائل پر قابو پانے کے لیے، وہ کیا ہیں؟ پروویژن آف کیپٹل تھرو ADBP، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان قائم کیا گیا ہے، جو کسانوں کو زرعی مشینری، معیاری بیج، کھاد خریدنے کے لیے قرضوں کی فراہم کرتا ہے تاکہ کسان کیڑے مار ادویات، بیج، مشینری خرید سکیں۔ انہیں آسان اقساط پہ قرضے دیے جا رہے ہیں۔ پروویژن آف ایجوکیشن، تعلیم کی فراہمی، بچوں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں جو ہمارے کسان کو تعلیم فراہم کریں گی۔ اسٹیبلشمنٹ آف ایگریکلچرل یونیورسٹیز، بچوں ہمارے ہاں 4 زرعی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں جو ہمارے کسان کو ایجوکیٹ کرتی ہیں کہ وہ کس طرح بہترین طریقے سے ماڈرن انداز میں کلٹیویشن کرے اور زیادہ سے زیادہ پروڈکشن دے۔ سیپریٹ منسٹری، بچوں ایگریکلچرل منسٹری قائم کی گئی ہے اور اس ایگریکلچرل منسٹری نے زرعی اصلاحات نافذ کی ہیں جو ہمارے کسان کی بھلائی کے لیے یہ وزارت کام کرے گی۔ پروویژن آف لینڈ تھرو ایگریکلچرل ریفارمز، بچوں زرعی اصلاحات نافذ کی گئی ہیں جس کے ذریعے کسانوں کو مزید زمین فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ زرعی مشینوں کے ذریعے کاشت کریں۔ چھوٹی زمین کے اوپر مشینوں کے ذریعے فارمنگ نہیں کی جا سکتی، بڑے پیمانے پر مشینوں کے ذریعے فارمنگ کے لیے زیادہ زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروویژن آف گڈ کوالٹی سیڈز، فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈز، بچوں ان کو کسانوں کو بہترین جو ہے بیج، کھاد اور جراثیم کش ادویات فراہم کی گئی ہیں جو ہمارے فصلوں کو جو ہے کیڑے مکوڑوں سے بچاتی ہیں۔ کوئک مینز آف ٹرانسپورٹ، بچوں کسان کے لیے تیز رفتار ٹرانسپورٹ کی سہولت، سڑکیں بہتر بنائی جا رہی ہیں اور ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی کاٹی ہوئی فصلوں کو بہترین انداز میں شہروں کی طرف آ کر بیچیں اور اس طرح سے بچوں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔
اسٹیپ ٹو سیو لینڈ فرام واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی. بچوں کسانوں کو جو ہے آبی ذخائر اور نمکیات کے بڑے مسئلے زمین کے ہیں. واٹر لاگنگ اور سیلینٹی، زمین پر نمکیات اوپر آ جاتے ہیں اور کسان پانی کی سطح کو نیچے رکھنے کے لیے جگہ جگہ ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں. ٹیوب ویل کے ذریعے واٹر لاگنگ اور سیلینٹی پر قابو پایا جا سکتا ہے. اسٹیپ ٹو اسٹاپ شفٹنگ آف فارمرز. بچوں کسانوں کی شہروں کی طرف منتقلی کو روکنے کے لیے کھیتوں کے قریب صنعتیں قائم کی گئی ہیں جہاں وہ اپنے فارغ اوقات میں کام کر سکیں. بچوں سارا سال تو کلٹیویشن نہیں ہوتی. اب کسان کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے کوئی اور کام بھی کرنا ہوگا، اس لیے زمینوں کے قریب ترین صنعتیں قائم کی گئی ہیں. پروویژن آف گائیڈنس فار دا مارکیٹنگ. بچوں کسانوں کی فصلوں کے سلسلے میں مارکیٹنگ کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ فصلوں کی زیادہ قیمت حاصل کر سکیں. پروویژن آف نیو واٹر ریسورسز. پانی کے نئے وسائل کی فراہمی کی گئی ہے، نئی کینالز بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ اریگیشن کے لیے ایک نیا ڈیم غازی بروتھا ڈیم قائم کیا گیا ہے جہاں پانی کو اسٹور کر لیا جاتا ہے اور پھر ہماری فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے. گورنمنٹ ہیلپ فار دا ایکسپورٹ آف کاٹن، رائس اینڈ فروٹس. اور حکومت جو ہے کپاس، چاول اور فروٹس کو بین الاقوامی مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرنے لگی ہے. پاکستانی فروٹس کی تو دنیا اور چاولوں کی تو دنیا میں بڑی مانگ ہے اور اس سے ہمارے کسانوں کی حالت بہتر ہوتی ہے. اب ہے ہمارا سیکشن بی. بچوں اس کا سیکشن اے نہیں ہے. شارٹ کوشچن آنسرز. مینشن 4 ایگریکلچرل پرابلم آف پاکستان. 4 زرعی مسائل آپ کو ڈسکس کرنے ہیں. ایگریکلچرل پرابلم آف پاکستان آر فالوئنگ آر دا ایگریکلچرل پرابلم آف پاکستان. لیک آف کیپٹل. Like people of Pakistan, our farmers are also not rich. They have lack of capital to fulfill their agricultural requirements. بچوں زیادہ سرمایہ ہمارے کسان کے پاس نہیں ہے. وہ عام پاکستانی کی طرح غریب ہے اور اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ ایگریکلچر ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے. واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی. سیم اور تھور کا مسئلہ. Water logging and salinity is one of the biggest problem of Pakistan, which is in Sindh and Punjab. Due to water logging and salinity, large fertile areas have been affected. بچوں سیم اور تھور ہماری پاکستانی کاشت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ سندھ اور پنجاب دونوں صوبوں میں ہے اور یہ ہماری زرخیز زمین کو متاثر کرتا ہے. ان ایجوکیٹڈ فارمرز. ہمارا کسان زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. دا لٹریسی ریٹ امنگ دا فارمرز از ویری لو. دیٹس وائی ایگریکلچر آؤٹ پٹ از ویری لو. دے ڈو ناٹ یوز ماڈرن وے آف فارمنگ. وہ جدید طریقہ کاشت کا نہیں اپناتے کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ شفٹنگ آف فارمرز ٹورڈ سٹیز. شہروں کی طرف کسانوں کی منتقلی. مینی فارمرز آر شفٹنگ ٹورڈ سٹیز ٹو سیٹل ان دا سٹیز ٹو ارن مور. زیادہ کمانے کے لیے فارمرز جو ہیں وہ شہروں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں. 3 اسٹیپس آف گورنمنٹ ٹو سالو ایگریکلچرل پرابلم. اب آپ کو 3 اسٹیپس بیان کرنے ہیں ایگریکلچرل پرابلم سے نبٹنے کے لیے. Step to solve agricultural problem. Following steps have been taken to solve agricultural problem of Pakistan. Provision of capital
Through Agricultural Development Bank of Pakistan is providing loan facilities to the farmer to fulfill their agricultural requirement. बच्चों एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आसान अक़सात पर इन्हें कर्ज़े और फराहम किए गए हैं ताकि वो अपनी एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें. प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ to educate the uneducated farmers. Educational institutions are provided to the farmer. बच्चों किसानों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस कायम किए गए. Step to prevent the land from waterlogging and salinity. ऐसे इक़दामात उठाए गए हैं जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी पे काबू पाया जा सके. ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी ग्रेट एरिया ऑफ सिंध पंजाब हैज़ बीन अफेक्टेड. Government has taken many steps to prevent the land from waterlogging and salinity. Tube wells have been installed to have the land from waterlogging and salinity. बच्चों से मरथोड़ से बचाव के लिए पाकिस्तान में ये स्टेप्स लिए गए हैं. ट्यूबवेल लगाए गए हैं. वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को सेम और थोर की मसले पर काबू पाने के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री. ड्यू टू द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स टू गाइड टू गवर्नमेंट अबाउट एग्रीकल्चर. हमारे एग्रीकल्चर की अहमियत की वजह से हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चरल वजारत बनाई गई है जो हुकूमत को जो है गाइड करेगी ज़राअत से मुतालिक. सेक्शन सी है हमारा डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का. व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान. अब आपको इंट्रोडक्शन देना है. हमारी जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है वो क्या है, थोड़ा सा आप एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बताएंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. लैक ऑफ कैपिटल, सरमाए की बहुत कमी है. हमारा किसान गरीब है, उसके पास इतनी सहूलियात नहीं कि वो बेहतर कल्टीवेशन कर सके. लो लिटरेसी रेट, हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है. और अनएजुकेटेड लोग मॉडर्न स्टाइल ऑफ कल्टीवेशन से नाआशना होते हैं. इंक्रीजिंग ऑफ फार्मर्स की बढ़ती हुई तादाद भी एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ज़मीन उतनी ही रहती है और किसान बढ़ जाते हैं. शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन, वाटर एंड इरिगेशन रिसोर्सेज, पानी एक बहुत बड़ा मसला है. फसलों को पानी की ज़रूरत होती है. नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारी एग्रीकल्चर का. स्मॉल लैंड होल्डर्स, water logging and salinity, use poor fertilizers, seeds and insecticides, insufficient means of transport, ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा सफिशेंट नहीं है, मेयारी नहीं है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर द फार्मर्स, हमारे किसानों को मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है. उन्हें अपनी फसलें छोड़कर बीमारी के दौरान इलाज मुआवजे के लिए शहर आना पड़ता है. हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड क्रॉप डिजीज़, shifting of farmers towards cities. अब है सवाल नंबर 2. Describe the steps which are taken by the government
ٹو سالو دیز پرابلمز، ان مسائل کے حل کے لیے گورنمنٹ نے کیا اسٹیپس لیے ہیں آپ کو وہ بتانے ہوں گے۔ پروویژن آف کیپٹل تھرو ADBP، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان لون فراہم کرتا ہے آسان اقساط پر کسانوں کے لیے۔ پروویژن آف ایجوکیشن، کسان کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے انہیں اسکول کالجز قائم کیے گئے ہیں، پھر یونیورسٹی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹیز ہمارے یہاں بنائی گئی ہیں، پھر سیپریٹ منسٹری ہے۔ Provision of land through agriculture reforms، provision of good quality of seeds and fertilizers and pesticides، quick means of transport، a step to save the land from waterlogging and salinity، a step to stop shifting of farmers، provision of guidance for the marketing، provision of new water resources، نئے پانی کے ریسورسز کی فراہمی، گورنمنٹ ہیلپ فار دا ایکسپورٹ آف کاٹن، رائس اینڈ فروٹس۔ اب ہے کنکلوژن، آپ کو آخر میں اس کا چھوٹا سا ایک تبصرہ دینا ہوگا۔ کنکلوژن کے بعد آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب اگلی کلاس کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔